اگر آپ کمپیئر کریں اس ایجوکیشن سسٹم کو، ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو اسلامک ایجوکیشن سسٹم سے، تو اس میں پرائمری اور فنڈامنٹل ڈفرینس ہی یہ ہے کہ اسلامک ایجوکیشن کا بنیادی مقصد صرف علم کی ایک انفارمیشن یا کتابوں کے جو ہے نا پلندے اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈال لینا کافی یعنی مقصود نہیں ہے، اس کا آبجیکٹیو نہیں ہے، بلکہ اس کو سب سے پہلے انسان بنانا ہے، اس کو آداب اور اخلاق اور ایتھکس کے ساتھ مزین کرنا، اس کو اڈانمنٹ کرنی ہے، اس کی ایتھکس کے ساتھ اڈانمنٹ کرنی ہے، یہ اس کا پرائمری مقصد ہے، یہ اس کے پرائمری مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اسی لیے اس کتاب کا نام شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیۃ طالب العلم یعنی زیور رکھا، اڈانمنٹ، یہ وہ جو یعنی بیوٹیفیکیشن کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ایک انسان استعمال کرتا ہے، ان کو حلیہ کا لفظ ان سب کے لیے عام ہے، اس میں کپڑے بھی آ جاتے ہیں، اس میں زیور بھی آ جاتا ہے، آرنامنٹس، اینی تھنگ جو کہ انسان کو بیوٹیفائی کرتی ہے، ایک طالب علم کو بیوٹیفائی کرتی ہے، یہ کتاب اس لیے انہوں نے اس کا یہ نام رکھا۔ وہ سب چیزیں انہوں نے اس میں ڈسکس کی، وہ آداب اور اخلاق، ایتھکس۔ اور مسلمانوں کے ایجوکیشن سسٹم میں یہی چیز تھی، یہی ڈفرنس تھا، وہ سب سے پہلے آداب اور اخلاق، کیونکہ دیکھیں اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نالج ہے وہ پاور ہے، ایک بہت سٹرونگ ٹول ہے، ایک پاور ٹول ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو یہ ایجوکیشن یہ پاور ٹول پکڑا دیتے ہیں اور اس کو مورل یا ایتھیکل انٹیلیجنس نہیں دیتے، جس انٹیلیجنس کی بیسس پہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اس نالج کو یوز کیسے کرنا ہے، تو اٹس گوئنگ ٹو کریٹ chaos۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، دین کی بات اگر آپ کر لیں تو دین میں تو اس سے بھی بڑا افیکٹ ہوتا ہے، دین میں اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو علماء، کیونکہ علماء جو ہے وہ انسان کی پرسنل، کمیونل اور ساری ایک لائف کے ہر اسپیکٹ کے بارے میں گائیڈنس دیتے ہیں، ایون دنیاوی جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے علماء کی گائیڈنس کا۔ تو اس سے تو دین بھی جاتا ہے، تو دنیا تو خراب ہوتی ہے، چلو دنیاوی ایجوکیشن کو اگر استعمال نہ انسان صحیح طرح کرے تو دنیا تو چلو مشکلات میں پڑ ہی گئی، لیکن اس سے تو دین بھی جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک ہم مسلمانوں کے ایجوکیشن سسٹم میں ایتھکس آف نالج یا ایٹیکیٹس آف نالج یہ سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں انشاءاللہ، جس سے بات آپ سے بہت کھل کے واضح ہو جائے گی۔ ایک شخصیت ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں، اور تعارف کروانے سے پہلے میں امام نووی علیہ الرحمہ، جو کہ صحیح مسلم کے کامنٹیٹر اور شارح ہیں، اور سب سے بیسٹ کامنٹریز یعنی صحیح مسلم کی جو مانی جاتی ہے دنیا میں وہ امام نووی کی مانی جاتی ہے، انہوں نے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ الامام المجمع علی امامتہ و جلالتہ فی کل شیء، کہ یہ جو شخصیت ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کی امامت اور بزرگی اور علم پر تمام امت کے لوگ اور تمام سکولز آف تھاٹ اگریڈ اپون ہیں، کسی کو اختلاف نہیں، یعنی حنفی، شافعی، حنبلی اور جتنے بھی سکولز آف تھاٹ آپ کو جن کا علم ہے وہ سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اور ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، 2nd سینچری آف اسلامک کیلنڈر، یہ اس دور کے ہیں۔ اچھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی پروڈکٹ، دیکھیں میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگ، ہم لوگوں نے کن لوگوں سے فیض حاصل کیا، ہم کس ایجوکیشن سسٹم کی پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، امام ابن جزری رحمہ اللہ تعالی عنہ نے یہ قول ان کا نقل کیا ہے اپنی کتاب غایۃ النہایہ میں، فرماتے ہیں کہ طلبت الادب 30 سنۃ، میں نے اپنی زندگی کے 30 سال ادب اور اخلاق سیکھے ہیں، وطلبت العلم 20 سنۃ، اور اپنی زندگی کے صرف 20 سال میں نے علم حاصل کیا، یعنی 30 سال میں نے ادب سیکھا، اخلاق سیکھے، اور 20 سال میں نے علم سیکھا۔ میرے ایجوکیشن اور اکیڈیمک کیریئر میں میرا زیادہ ٹائم 10 سال زیادہ لگے ادب اور اخلاق سیکھنے میں بنسبت علم کے۔ اور فرماتے ہیں وَكَانُوا السلف رحمهم اللہ يطلبون الادب قبل العلم، کہتے ہیں ہمارے جو اساتذہ سے، جو ہمارے سے پہلے لوگ تھے جن سے ہم نے علم حاصل کیا، وہ اسی طرح سب سے پہلے ادب سیکھتے تھے، پھر اس کے بعد علم حاصل کرتے تھے۔
تو ہمارے ہاں سب سے پہلے ایتھیکل انٹیلیجنس دی جاتی ہے، مورل انٹیلیجنس دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر علم کی طرف لے کے آیا جاتا ہے۔ پہلے اس کی طالب علم کی ذہنی جہات ہے ان کو متعین کیا جاتا ہے، اس کی اورینٹیشن کو سیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایک پوائنٹ پہ مرکوز کیا جاتا ہے، اس کے فوکس کو، کہ بھائی تم نے علم حاصل اس وجہ سے کرنا ہے، تم نے کل کو اس علم کا یہ فائدہ اٹھانا ہے، تم نے ہیومینٹی کو یا اپنے دین کو یہ فائدہ دینا ہے، تمہارا مقصد علم کا یہ نہیں ڈسٹرکشن نہیں ہے بلکہ کنسٹرکشن ہے۔ یہ ہم چیزیں پہلے سکھاتے ہیں، بعد میں اگلی باتیں ہوتی ہیں۔ اب عبداللہ ابن مبارک انہوں نے 30 سال ادب سیکھا، اخلاق سیکھے، کوئی بہت بڑی بات ہے، دیکھیں 30 سال اپنی زندگی کے علم سے، یعنی ان کا ہے کہ میں نے ادب پہ لگائے، اخلاق سیکھے، میں نے مینرز سیکھے، میں نے اپنی ذہن کو سیٹ کیا، اپنے آپ کو، اپنی نیت اور انٹینشن کو پیوریفائی کیا، اس کے بعد جا کے میں نے علم کی طرف آیا۔ تو رزلٹ کیا ملا؟ رزلٹ سنیے۔ امام اسماعیل بن عیاش رحمہ اللہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں کہتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک کے بارے میں، ما علی وجہ الارض مثل عبداللہ بن مبارک، کہتے اس روئے زمین پر میں نے کوئی بھی شخص عبداللہ بن مبارک جیسا نہیں پایا، there is no one۔ اور جب علماء، ہم جیسے تو لوگ جب تعریف کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، جو ہمارے ائمہ تھے، وہ سوچ سمجھ کے تعریف کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی سٹیٹمنٹس کی بنیاد پر اس بندے کی کریڈیبلٹی کو جج کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ولا اعلم، آگے چلیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس روئے زمین پر عبداللہ بن مبارک جیسا شخص نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں ولا اعلم ان اللہ خلق خصلة من خصال الخیر الا وقد جعلها اللہ فی عبداللہ بن مبارک۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں میں دنیا میں کوئی اچھی کوالٹی کو نہیں جانتا، کسی بھی کوئی اچھی کوالٹی کو نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی عبداللہ بن مبارک کے اندر رکھی ہے۔ یعنی کوئی بھی، امیجن اینی گڈ کوالٹی دیٹ یو کین تھنک آف، اینڈ عبداللہ ابن مبارک از ایکچولی equipped with that characteristic اور کوالٹی۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی خیر کچھ سوچ لیں، امیجن کر لیں کہ فلاں کوالٹی ہوگی، وہ بھی اس کے اندر ہے، جو اچھی خیر ہے وہ سب کا سب میں نے عبداللہ بن مبارک میں دیکھا۔ آگے چلتے ہیں۔ امام سفیان بن عیینہ بہت بڑے امام ہیں، برج ہیں، ہمارے اسلاف میں، ہمارے کلاسیکل سکالرز، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا احسان پوری امت پر ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ان کی بات ذرا سنیے گا عبداللہ بن مبارک کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ نظرت فی امر الصحابۃ و امر ابن مبارک، نظرت فی امر الصحابۃ و امر ابن مبارک فما رأيت لهم عليه فضلا الا بصحبتهم النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغزوهم معه۔ فرماتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ تابعی ہیں، سفیان بن عیینہ خود تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے عبداللہ بن مبارک کو بھی دیکھا، اور میں نے کمپیریزن کیا ہے، مجھے ان دونوں میں صرف ایک فرق پتہ چلا ہے، اور وہ فرق پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف دیا، اور یہ بھی کہ صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا۔ اور عبداللہ بن مبارک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف عالم نہیں تھے کہ یہ ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے اور بس علم کا کام کیا اور علم پھیلایا، نہیں، یہ عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، تاجر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مجاہد بھی تھے، انہوں نے جہاد بھی کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کم ایسے لوگ ملتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام جو ٹائٹل ہے، اسلام کا شیخ، یہ بزرگ، سب سے بڑا ٹائٹل ہمارے دین میں، علماء میں سب سے بڑا ٹائٹل شیخ الاسلام کا ٹائٹل سمجھا جاتا ہے۔ یہ ان کو اس لیے عام طور پہ علماء کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ صاحب القلم والسیف، یہ وہ لوگ جو کہ قلم، یعنی عالم بھی تھے، علم کے میدان میں بھی آگے ہوتے تھے سب سے، اور سیف یعنی تلواروں کے میدان، یعنی جہاد کے میدان میں اور قتال کے یعنی ایکٹیوزم میں بھی سب سے آگے لوگ ہوا کرتے تھے، کمال آدمی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ اور عبداللہ بن مبارک میں فرق، ان کو اللہ نے اسپیشل شرف اور فضیلت دی کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، ان کے ساتھ صحبت مل گئی۔ عبداللہ بن مبارک کو بس یہ نہیں ملی، ورنہ مجھے یہ دونوں برابر لگتے ہیں، یہ ان کی اوپینین ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ان کی فضیلت ہو گئی، عملی طور پہ پریکٹیکلی ہمیں ان کے اخلاق اور آداب کے بارے میں اگر میں آپ کو کوئی مثال دوں
یا ہم سے پوچھا جائے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، چلے آپ نے ان کی فضیلت کے بارے میں بتا دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے 30 سال ادب حاصل کیا علم سے پہلے، اور اس کے بعد چلے ان کو یہ مقام، ان کے بارے میں علماء کی رائے یہ تھی، ان کے دور کے بڑے بڑے ائمہ کی رائے یہ تھی، کوئی عملی مثال اگر آپ پریزنٹ کریں تو کوئی ہم سے یہ پوچھے تو اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک خراسان میں رہتے تھے، خراسان میں کچھ دیر رہے، وہاں پہ ان کا گھر تھا۔ آپ کے ساتھ، آپ کے گھر کے ساتھ یعنی آپ کے پڑوس میں ایک یہودی شخص رہا کرتا تھا۔ اب عبداللہ بن مبارک اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملات کرنے کا حکم ہے وہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس یہودی کے ساتھ معاملہ کیسا کیا، ذرا اس کی مثال دیکھیے، اس مثال سے جانیے۔ ہوا یہ کہ یہودی جو تھا اس کو کچھ فائنینشیل اس کے اوپر برڈن آیا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے گھر کو بیچ دوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے لیے اناؤنسمنٹ کی، یا پھر جو بھی اس زمانے میں مارکیٹنگ کا وے تھا اس نے اس کو سیل پہ لگا دیا۔ اس گھر کی قیمت جو تھی اس نے 2000 دینار مقرر کی۔ ایک شخص آیا خریدنے اور اس نے آ کے پوچھا ہاں بھی گھر بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کتنے کے بیچو گے، کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا 2000 دینار کا۔ اس نے کہا گھر کی قیمت تو 1000 دینار ہے۔ ظاہر ہے وہ ریسرچ کر کے آیا ہوگا، اس کو پتا تھا اس بات کا۔ تم 2000 کا کیوں بیچ رہے ہو؟ ایک ہے 1000 کا، تم 2000 کا کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں، جواب سنیے، اس نے کہا، یہودی نے کہا جو عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی تھا، اس نے کہا میں مانتا ہوں اس گھر کی قیمت 1000 دینار ہے، لیکن 1000 اس گھر کی قیمت ہے، اور 1000 کیوں زیادہ میں نے بیان کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ گھر جو ہے یہ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ہے۔ 1000 اس گھر کی ویلیو ہے اور 1000 عبداللہ بن مبارک کے پڑوسی ہونے کی ویلیو ہے، کہ اگر آپ اس گھر میں رہیں گے تو آپ کو جو پڑوسی ملے گا وہ عبداللہ بن مبارک جیسا بڑھے گا، اور یہ ایک ایسی ویلیو ہے جو کہ اس گھر کی قیمت کو ڈبل کر دیتی ہے۔ امیجن کریں اس شخص کا کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کے ساتھ معاملہ کیسا کیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ عبداللہ بن مبارک کے ساتھ رہنے کو باقاعدہ مانیٹری ٹرمز کے اندر سیل کر رہا ہے وہ شخص۔ اتنے بڑے آدمی تھے وہ۔ آداب یہ پروڈکٹ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا، تو ہم لوگ اس پر فوکس کیا کرتے تھے، ہم لوگ آداب اور اخلاق سکھاتے تھے، اور اس کے ساتھ جب آداب اور اخلاق کے ساتھ علم آتا ہے تو تب پھر علم کا اصل جو بینیفٹ وہ انسانیت کو اور انسان کو ملتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے قول معروف ہے، ان کی طرف منسوب ہے کہ الا ان خیر الخیر خیار العلماء، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے مشن کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں۔